अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा सऊदी अरब में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन है अमरीका इन ममालिक के लीडर्स को एक जगह जमा कर ले। ट्रंप ने कहा कि कुछ ही रोज पहले उनकी इंतजामिया ने तारीखी जंगबंदी में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन्होंने तिजारत को बड़ी हद तक इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत से कहा कि आए डील करें, कुछ तिजारत की जाए। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी खत्म करवाने में ट्रंप के किरदार को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर के माहिरीन सियासत ने सख्त खदशात का इजहार किया कि उनकी कौम परस्ताना तिजारती खुद पसंदी की पॉलिसी दुनिया को बेअमनी की तरफ धकेल देगी। लेकिन अगर हम ट्रंप की खारजा पॉलिसी का जायजा लें तो एक मुनफरिद हकीकत सामने आती है। ट्रंप के कई इक़दामात ने दुनिया में जंगों की शिद्दत कम करने या अमन के दरवाजे खोलने में किरदार अदा किया है। अपने पहले दौर में भी ट्रंप ने अमेरिका की बराह रास्त जंगी मुदाखलत को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने इराक, अफगानिस्तान और शाम से फौजी इनखला को अपनी तरजीह बनाया। उनका कहना था, हम दुनिया के पुलिस वाले नहीं बनेंगे। इस पॉलिसी के नतीजे में अमेरिका की अस्करी कार्रवाइयां जो सदर ओबामा और सदर बुश के अदवार में शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, काफी हद तक महदूद हो गई। दूसरा पहलू यूक्रेन जंग से मुताल्लिक है। अगर ट्रंप ने रूस के हाथों जजीरा नुमा क्रीमिया के कब्जे को तस्लीम नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने में मोहतात रवैया जरूर अपनाया। नाकदीन ने इसको रूस नवाजी कहा, लेकिन कुछ गैर जानिबदार तज्जियाकारों के मुताबिक यह रवैया मुकम्मल जंग से गुरेज की कोशिश थी। ताहम फलस्तीन और इजराइल के तनाज़े में ट्रंप की पॉलिसी बज़ाहिर मुतनाज़ थी, जैसे यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और गाजा जंग में इजराइल की हिमायत करना। ताहम ट्रंप कई बार इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को सीज फायर करने का भी कह चुके हैं। अब ट्रंप मशरिक़ वुस्ता का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। ईरान से नया मुआहिदा करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अगरचे इन बयानात को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी कहा जा सकता है, मगर इनमें अमन पसंदी का रुझान वाज़े है। ट्रंप की चीन के साथ तिजारती कशमकश में भी अक्सर तनकीद का निशाना बनती रही, मगर इस कशमकश में फौजी महाज की बजाय माशी महाज पर मुकाबला किया गया, जो कम नुकसानदेह तरीका गिरदाना जाता है। यकीनन ट्रंप के बाज़ बयानात इमिग्रेशन पॉलिसीज हों, दाखिली फैसलों में तनाज़ात भी सामने रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी अमलियत पसंद मकबूलियत को कई मुमकिना जंगों से बचाने की कोशिश करार दिया गया। लिहाजा अगरचे ट्रंप एक रवायती अमन पसंद लीडर नहीं कहलाए जा सकते, मगर यह कहना गलत ना होगा कि उनके गैर रवायती फैसलों ने दुनिया में अमन के कुछ दरवाजे जरूर खोले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीकी सियासत में मकबूलियत पसंद नारों से कामयाबी हासिल करने वाला यह गैर सियासतदान कि अपनी 3.5 साल की मयाद में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जारी कशीदगी और पेचीदा मसाइल के हल में बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रजा रूमी, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप सिफारती पेचीदगियों और गहराइयों से नावाकिफ गैर रिवायती पॉपुलिस्ट अमरीकी सदर क्या दुनिया को पहले से ज्यादा पुरअमन बना पाएगा? ज़ैगम साहब, अगर हम मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखें, मशरिक़ वुस्ता के विजिट पर हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू वो गुज़िश्ता रोज से कर रहे हैं, आपके ख्याल में जिस मकसद के साथ मौजूद हैं, किस हद तक की कामयाबियां हासिल कर पाएंगे? देखिए, मशरिक़ वुस्ता में तो वो अपने जो उनका एजेंडा है उसके लिए मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पर माशी एजेंडा है, और उनका ज़्यादा फोकस माशी एजेंडे पर ही है। अब बहुत मुख्तलिफ़ तरह के सदर हैं ट्रंप साहब, बड़े इनोवेटिव हैं, शख्सियत भी बड़ी मुख्तलिफ है। अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी टेक ऑन कर रहे हैं, उसके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और मुस्तकिल मफादात भी मौजूद हैं, और उन मुस्तकिल मफादात के लिए अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है, जो करता रहा है। अब ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए, ये इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि वो अमेरिका फ़र्स्ट कहते हैं। अब इस अमेरिका फ़र्स्ट का एक नतीजा निकला है आइसोलेशनिज़म, कि सानू की। आप देखिए, जब पाकिस्तान और भारत का ये तनाज़ा शुरू हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो जेडी वैंस साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा सानू की, यही कहा ना जी? जी बिल्कुल। हमें क्या, जहां होता है हो जाए, यही कहा उन्होंने जी। इसका मतलब था अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब था आइसोलेशनिज्म। लेकिन क्या अमेरिका उस पर रुक सका? नहीं। देखिए, अमेरिका फिर अमेरिका ही निकला ना।
جب بات یہاں پہ پہنچی کہ دنیا کے امن کو خطرہ ہوا، ساؤتھ ایشیا ریجن کے امن کو خطرہ ہوا، نیوکلیئر ایک جھگڑے کا خطرہ ہوا، تو پھر امریکہ آ گیا، امریکہ نے اپنا وزن ڈالا، اور وہ باتیں آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جو بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی. بھارت جو کافی آج کل ان کا لاڈلا ہے، بہت اہم ہے، لیکن کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود آپ دوسری طرف دیکھیں، ملٹی لیٹرلزم کو جس طریقے سے ہٹ رہے ہیں، جس کی میں بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر نیٹو سے انہوں نے قدم پیچھے ہٹا لیا ہے. اب یہ بات امن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے کہ نیٹو جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ مداخلت کر سکتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے جو ملٹی لیٹرل سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، یعنی ملک مل کر جس طریقے سے تحفظ ریجنز کا کرتے تھے یا دنیا کا کرتے تھے، وہ بھی کمزور ہوگی. اور انہوں نے جو اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کی ہیں. اب آپ دیکھیے کیم il سنگ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر ڈالی نارتھ کوریا سے، کہ اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی ان کی کوشش تھی، لیکن وہ کسی طرف کو نہیں پہنچی. ابراہم اکارڈز انہوں نے کیے، بہت مشہور بات ہے، یو اے ای کے ساتھ بحرین، سوڈان، موراکو، اس بار بھی حوالے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے سعودی عرب کو تعلقات ساتھ کروا رکھتے ہوئے دیے، ابھی بھی حوالے دیے. لیکن کیا مڈل ایسٹ میں کیا امن آیا؟ کیا فلسطینیوں کو کچھ ملا؟ مڈل ایسٹ تو اس وقت جل رہا ہے. اور وہ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ نے جب یہ بات کی کہ معاشی ایجنڈے کے ساتھ آئیں تو معیشت تو پھر گرو پیس کے ساتھ ہی کرتی ہے. وہ ایران سے اس کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں، شام پر سینکشنز ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی وہ گفتگو میں بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں غزہ میں فوڈ اور میڈیسنز کے لیے مزید ڈورز اوپن کرنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب میں بیٹھ کے ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو وہ لے رہے ہیں انیشیٹوز مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہوئے، کیا پیس قائم کر پائیں گے؟ کس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں؟ صرف بزنس کے لیے مڈل ایسٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کی ترقی کا، امریکہ کی معیشت کا ترقی پذیر ملکوں کے امن سے کوئی تعلق نہیں ہے. درست. اکثر اوقات وہاں امن نہ ہونے سے تعلق ہے. آپ تاریخ میں دیکھ لیں، حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں، امریکہ نے آ کے ان علاقوں کا امن برباد کیا ہے. یہاں پہ بمباریاں کی ہیں، یہاں پہ انسرجنسیز کرائی ہیں، حکومتیں گرائی ہیں. ابھی آپ کے سامنے عراق سے لے کر عراق، لیبیا، شام، اس کے بعد ایران، افغانستان، ہر طرف. تو امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ ٹھیک. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ والا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کا اپنے طور پر وہ اتنا محفوظ ہیں کہ ان کے امن کو تو خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. تو لیکن اوور آل ان کی جو پالیسی کی ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہے کہ امریکہ جس طریقے سے ہر طرف جا کے ایک ٹریگر ہیپی انداز میں، کاؤ بائے کے انداز میں جا کے قتل عام کیا کرتا تھا، جھگڑے کیا کرتا تھا، جنگیں خود پھیلاتا تھا، اس میں فرق پڑنے کا امکان ضرور موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. درست. رضا صاحب، امریکہ کے اکثر صدور بھرپور سیاسی یا خاندانی منظر رکھتے رہے ہیں، سفارتکاری ہو، عملیت پسندی ہو، آئیڈیلزم ہو، یا پھر جنگی پالیسیز رہی ہوں، مگر ہمیں ٹرمپ مختلف دکھتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج ہے، ایکسپریشنز ہیں یا ہینڈ شیکس ہیں، وہ جب بھی ورلڈ سٹیج کے اوپر ہے وہ مختلف ہے ماضی کے صدور سے. یہ جو زیغم صاحب نے بات کی ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ دو مختلف زاویوں سے اس وقت چل رہے ہیں، یا یہ خالص کاروباری بندہ دنیا کو راس آئے گا؟ وہ بزنس کی اور پیس کی بات کر رہے ہیں. یہ وقتی ہے، صرف ٹرمپ کی اپروچ ہے، یا یہ کوئی چینج لائے گا ورلڈ سٹیج پہ؟ شکریہ عائشہ. دیکھیے، ابھی فی الحال تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی شخصیت جو ہے اور ان کا جو اپنا نظریہ ہے امریکہ کے رول کے بارے میں، امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ سے باہر بھی عالمی سطح کے اوپر، یہ ابھی وہی کوشش کرے کہ اس پالیسی کو بدلا جائے. لیکن جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا ان کے لیے، کیونکہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یعنی کہ جو اس کے دفاعی انڈسٹریز ہیں اور جو اس کی کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، وہ ماضی میں کئی دہائیوں سے جو مختلف جنگیں ہیں اس میں نہ صرف وہ شرکت کرتے رہے بلکہ ان کا اہتمام کرتے رہے ہیں تاکہ اس سے ان کو منافع ملے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، بلکہ پہلی جنگ عظیم میں تو امریکہ شامل ہی نہیں تھا، بالکل آخر تک وہ اس کی پالیسی تھی کہ دور رہے اس سے، یورپ سے. لیکن پھر جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جنگ میں تو بہت زیادہ مال جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے، منافع اس سے ملتا ہے، تو پھر یہ سمجھ آیا امریکی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور امریکی جو اس وقت کی حکومت تھی، اور تب سے یہ پالیسی چلی آ رہی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک، جسے کہنا چاہیے اس وقت جو اندرونی ان کا بحران ہے، اور سب سے بڑا بحران ہی معاشی بحران ہے،
اسی کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ جو ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں جن کے کنسرن سب سے بڑا معاشی ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ دنیا کو ایک فرق زاویے سے انگیج کرے اور بزنس اور تجارت کی بات کرے، جہاں پہ امریکی جو حکومت ہے، امریکی جو بزنسز ہیں، ان کو فائدہ پہنچے۔ خود بھی وہ ایک بزنس مین ہے، ظاہری بات ہے ان کا انٹرسٹ بھی یہاں پہ زیادہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈیلز کرنی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جنگیں کریں۔ تو ابھی تو لیکن جو انہوں نے تقریر کی وہ یقیناً ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے ڈپارچر ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے امریکہ کے عالمی جو اس کی سٹینڈنگ بھی ہے، جو اس کا جس نظریے سے وہ دیکھتا ہے دنیا کو۔ مثلا انہوں نے یہ کہا، آپ کو پتا اس سے پہلے جو ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس رہے ہیں وہ ہر وقت یہ بات کہتے ہیں جی ہم امریکی ویلیوز اور جمہوریت اور یہ اور وہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ یہ وار آن ٹیرر کے درمیان بھی جو افغانستان، عراق، لیبیا، شام، ہر جگہ انہوں نے یہی ڈھنڈورا کیا کہ جی ہم ان کو آزاد کروائیں گے، ان میں جمہوریت لائیں گے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سارا ناکام ہوا۔ فائدہ اس کا صرف ایک ہی جو دفاعی انڈسٹری ہے اس کو ہوا کہ جنہوں نے خوب اسلحہ، جہاز اور بم جو ہے وہ بیچے جن کو استعمال کیا گیا۔ لیکن اب یہ کچھ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ بھی ایک تاریخی لیول کی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے امریکہ میں۔ قطر نے خود ایک جہاز دے دیا ہے جو صدر کے ذاتی استعمال میں ہوتا ہے، ایئر فورس ون، اور صدر نے بہت خوش ہو کر اس کو قبول کر لیا، جبکہ امریکہ میں تنقید بھی ہو رہی ہے اس بات پر، ایسا تحفہ قبول کرنے پر۔ تنقید ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے کوئی مفت تحفے نہیں دیتا، لیکن بہرحال وہ یہ اس طرح کے الائنسز وہ بلڈ کر رہے ہیں جس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ آئے، سرمایہ کاری ہو، اور میرے خیال سے کہ اس کو ایک بہت بڑے پبلک کے حصے کی تائید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کل ان کی تقریر کو بہت سراہا بھی گیا ہے۔ وہ لوگ جو تنقید بھی کرتے رہے ٹرمپ پر متواتر، امریکہ کے اندر، امریکہ سے باہر، انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا اور بہت اس کی ضرورت تھی کہ امریکہ اپنی پالیسی بدلے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں جہاں پہ اس کا رول بہت زیادہ تخریبی رہا ہے، تعمیری نہیں رہا۔ اور اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس پر وہ قائم رہیں، اور یہ کہ بعد میں کوئی یو ٹرن وغیرہ نہ لے، کیونکہ یو ٹرنز آپ کو پتا ہے اس کے بھی وہ ماہر ہیں ٹرمپ صاحب، اور ان کے جو ان کی ٹائپ کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ اپنی پالیسی بھی بدل لیتے ہیں۔ جی عائشہ۔